بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عبس وتولی، وہ ترشرو ہوا اور منہ موڑ لیا۔ یہ آیات ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی تھیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے اور ان سے گفتگو میں مشغول تھے کہ اتنے میں آپ کے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہاں آ گئے، اور چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے یہ نہ دیکھ سکے کہ آپ کن کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکھانے کی درخواست شروع کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ پسند نہ آیا کہ دوسروں کی بات کاٹ کر انہوں نے بیچ میں مداخلت شروع کر دی، اس لیے آپ کے چہرے مبارک پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے ان کافروں کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو یہ سورت نازل ہوئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ منہ بنانے کو عربی میں عبس کہتے ہیں۔ چونکہ یہ سورت اسی لفظ سے شروع ہوئی ہے اس لیے اس کا نام عبس ہے، اور اس میں بنیادی تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جو شخص دل میں حق کی طلب رکھتا ہو اور سچے دل سے اپنی اصلاح چاہتا ہو وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو وقت دیا جائے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کے دل میں حق کی طلب ہی نہیں ہے اور وہ اپنی کسی اصلاح کی ضرورت نہیں سمجھتے، حق کے طلبگاروں سے منہ موڑ کر انہیں ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ ان جاءہ العامی، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، تجھے کیا خبر شاید وہ سمر جاتا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ اما من استغنی، جو بے پرواہی کرتا ہے۔ فانت لہ تصدی، اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے۔ وما علیک الا یزکیٰ، حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں۔ واما من جاءک یسعی، اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے۔ وہو یخشی، اور وہ ڈر بھی رہا ہے۔ فانت عنہ تلہی، تو اس سے تو بے رخی برتتا ہے۔ کلا انہا تذکرہ، یہ ٹھیک نہیں، قرآن تو نصیحت کی چیز ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت لے، یعنی قرآن کریم کی بات کو قبول کر کے اس پر عمل کرے۔ فی صحف مکرمہ، یہ تو پرعظمت آسمانی صحیفوں میں ہے۔ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اس میں دوسری باتوں کے علاوہ قرآن کریم بھی محفوظ ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں۔ بأیدی سفرہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ کرام بررہ، جو بزرگ اور پاک باز ہیں۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو لوح محفوظ پر مقرر ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ کی مار انسان پر کیسا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اسے ایک نطفے سے پھر اندازے پر رکھا اس کو، یعنی ماں کے پیٹ میں اس کے ایسے اعضاء اور ایسی صورت بنائی جو حیرت انگیز توازن کی حامل ہے۔ نیز اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اس کی تقدیر طے فرمائی۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا۔
اس کی ایک تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ منقول ہے کہ بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا کہ وہ ایک تنگ جگہ سے بآسانی باہر آ جاتا ہے، اور بعض حضرات نے اس کی یہ تفسیر فرمائی ہے کہ انسان کے دنیا میں جینے کا راستہ آسان بنا دیا ہے اور اس کی ساری ضروریات دنیا میں مہیا فرما دیں۔ ثم اماتہ فاکبرہ، پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی۔ اس سے مراد کافر بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی نافرمانی بالکل ظاہر ہے، اور اگر مسلمان مراد ہوں تب بھی یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا پورا پورا حق کون ادا کر سکتا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے۔ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے خوب پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح۔ ایک ننھے سے پودے کی کونپل اتنی بھاری زمین کو پھاڑ کر جس طرح باہر نکل آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لانے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس میں سے اناج اگائے۔ وَإِنَابًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گنجان باغات۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوہ اور گھاس چارہ بھی اگایا۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے استعمال و فائدہ کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب کہ کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس سے مراد قیامت ہے جس کا آغاز سور کی آواز سے ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِهِ، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، جو ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے۔ ترحقها قطرہ، جس پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، وہ یہی کافر بدکردار لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی رحمت ہم پر نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔